ہماری روزمرہ زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں جن کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں زیادہ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں کسی سائنسدان نے سوچ سمجھ کر ایجاد نہیں کیا، بلکہ وہ اتفاقاً ایجاد ہوئی۔ ان اتفاقاً ایجاد ہونے والی چیزوں نے انسانی زندگی اس قدر آسان بنا دی ہے کہ اب ان چیزوں کے بغیر جدید طرز کی زندگی بسر کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے ضروری بن جانے والی یہ چیزیں کن اتفاقات کے تحت ایجاد ہوئی۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے مرزا احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں این اسٹوڈیوز۔ دوستو، نمبر 1 پر آتی ہے اسکرین، یعنی چینی کا متبادل مصنوعی میٹھا۔ 1870 میں روسی کیمیاءدان کانسٹینٹن فالبرگ جانز ہاپکنس یونیورسٹی کے آئرا ریمسن لیبارٹری میں کول تار سے حاصل کی جانے والی مختلف چیزوں پر تحقیق کر رہے تھے۔ ایک رات وہ کام ختم کر کے گھر واپس آ کر کھانا کھانے لگے تو انہیں محسوس ہوا کہ جو روز وہ کھا رہے ہیں ان کا ذائقہ پر اسرار انداز میں میٹھا ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رولز تو معمول کے مطابق بنائے گئے تھے۔ ان کا سائنسی ذہن سوچنے لگا اور آخر انہوں نے جان لیا کہ جس چیز نے رولز کو میٹھا کر دیا تھا وہ ان کے ہاتھوں پر لگا کیمیکل تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر فوراً لیبارٹری کی طرف دوڑے۔ انہوں نے اپنی میز پر موجود ہر چیز کو چکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کام کے دوران استعمال ہونے والی ہر چیز کو چکھا تھا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ کس مادے کی وجہ سے ان کے رولز میٹھے ہو گئے تھے۔ اس ایجاد کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگر فالبرگ نے صفائی کے جدید اصولوں پر عمل کیا ہوتا تو اسکرین کبھی ایجاد نہیں ہوتی اور دنیا 0 کیلوری والے میٹھے سے محروم رہتی۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے ماچس۔ دوستو، انسان تقریباً 1 لاکھ برس سے زیادہ عرصے سے آگ سے کھیلتا آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکا تھا جس کے ذریعے آسانی سے آگ جلائی جا سکے۔ آخر ایک برطانوی ادویات ساز نے ماچس ایجاد کر لی۔ یہ 1826 کا واقعہ ہے۔ جان واکر کیمیائی مادوں کو ایک برتن میں ایک تیلی کے ذریعے آپس میں ملا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تیلی کے سرے پر ایک سوکھا ہوا گولا سا بن گیا ہے۔ انہوں نے غیر ارادی طور پر اس تیلی کے سرے کو رگڑ کر سوکھا ہوا مادہ اتارنے کی کوشش کی تو ایک دم سے آگ جل اٹھی۔ اس طرح بالکل اتفاقاً ماچس ایجاد ہو گئی۔ جان واکر نے اپنی پہلی ماچس علاقے میں کتابوں کی ایک دکان میں بیچی۔ انہوں نے اس ماچس کا نام فرکشن لائٹس رکھا تھا۔ تیلیاں 3 انچ لمبی تھی۔ ٹبیا کی ایک طرف ریگ مال لگا ہوا تھا جس پر تیلیوں کو رگڑ کر جلایا جاتا تھا۔ دوستو، اسی طرح نمبر 3 پر آتا ہے مائکروویو اوون۔ ایک سائنسدان پرسس اسپینسر رڈار کو بجلی مہیا کرنے والی نئی ویکیوم ٹیوب پر کام کر رہے تھے جسے میگنیٹرون کہتے ہیں۔ اس آلے پر کام کے دوران پرسس اسپینسر نے محسوس کیا کہ ان کی جیب میں موجود چاکلیٹ پگھل گئی ہے۔ سائنسدان ہونے کے ناطے وہ سمجھ گئے کہ ایسا مائکرو ویوز کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے اس پر مزید تجربات کیے۔ پہلے انہوں نے مکئی کے دانے پر تجربہ کیا۔ جب مکئی کے دانے بن گئے تو انہوں نے مزید غذاؤں پر تجربات شروع کیے۔ ان نتائج کو سامنے رکھ کر انجینئروں نے مائکرو ویوز کو ایک محفوظ برتن میں بند کرنے کا سوچا۔ اسے مائکرو ویو اوون کا نام دیا گیا۔ موجودہ طرز کا میز پر رکھ کر استعمال کیا جا سکنے والا مائکرو ویو اوون پہلی بار 1967 میں ہمانا کارپوریشن نے عوام کے سامنے پیش کیا تھا اور یہ ایک بہت بہترین ایجاد تھی۔ نمبر 4، کارن فلیکس۔ 1894 میں ڈاکٹر جان ہاروے کیلوگ امریکہ کی ریاست مشیگن میں بیٹل کریک سینیٹیریم کے سپرنٹینڈنٹ تھے۔ وہ اور ان کے بھائی ولڈ کیلوگ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ تھے۔ مسیحیوں کے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ سبزی کے سوا کوئی چیز نہیں کھاتے۔ دونوں بھائی مریضوں کے لیے کسی ایسی غذا کی تیاری کی کوشش کر رہے تھے جس کا کھانا ان کے لیے مفید بھی ہو اور وہ اس فرقے کے سخت تعلیمات کے مطابق صرف ان سبزی پر مشتمل ہو۔ ایک دن ول اتفاقاً ابلی ہوئی گندم کو ایسے ہی چھوڑ گئے تھے۔ وہ اگلے دن واپس آئے تو گندم باسی ہو چکی تھی۔
انہوں نے اسے پھینکنے کی بجائے بیلنے کے ذریعے چپٹا کرنے کی کوشش کی، لیکن گندم چپٹی ہونے کی بجائے دانوں میں بدل گئی۔ انہوں نے وہی دانے مریضوں کو کھانے کے لیے پیش کر دیے۔ مریضوں کو ان کا ذائقہ بہت پسند آیا۔ دوستو، ابلی ہوئی باسی گندم سے بنائے گئے دانوں کی مقبولیت دیکھ کر ڈاکٹر جان کیلوگ اور ان کے بھائی ول کیلوگ نے انہیں گرینز کے نام سے پیٹنٹ کروا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری اجناس پر تجربات کرنا شروع کیے۔ ان اجناس میں مکئی بھی شامل تھی۔ مکئی کے دانے زیادہ مقبول ہوئے تو دونوں بھائیوں نے کارن فلیکس بنانے اور فروخت کرنے کے لیے کیلوگز کے نام سے کمپنی قائم کر لی۔ نمبر 5، آلو کے چپس۔ دوستو، اگر آپ چپس کھائے بغیر جی نہیں سکتے تو اس کا الزام جارج کرم نامی باورچی کو دیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1853 میں اتفاقاً آلو کے چپس ایجاد کیے تھے۔ ہوا یہ کہ امریکہ کی ریاست نیو یارک کے شہر ساراٹوگا اسپرنگز میں مونز لیکس ہاؤس نامی ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتے تھے۔ ان کا ایک گاہک تلے ہوئے آلو منگواتا تھا، مگر ہمیشہ یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا تھا کہ وہ زیادہ کرارے نہیں بلکہ لجلجے ہیں۔ ایک دن تنگ آ کر جارج نے آلوؤں کے جتنے پتلے قطلے بنانا ممکن سمجھا اتنے پتلے قطلے بنا لیے۔ اس کے بعد انہوں نے آلوؤں کے ان قطلوں کو تیل میں تل لیا۔ آلوؤں کے تلے ہوئے قطلوں پر جارج نے نمک چھڑک دیا، کیونکہ یہ قطلے نہ صرف ان کے نازک گاہک مزاج کو بہت پسند آئے بلکہ اس ریسٹورنٹ میں آنے والے تمام گاہکوں نے اسے بھی پسند کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔